بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحبہ، آپ کو اس منصب پہ بیٹھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور ہمت بھی میری بڑھی ہے کہ آپ سچ بولنے والوں میں اور اونچا بولنے والوں میں ہیں. جو کہنا چاہیے وہ بھی کہتی ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ بھی کہہ دیتی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ میں جو دو نکات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں آپ بالکل میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ایک بہت بڑا کراچی میں PIA کا حادثہ ہوا تھا. اب اس کو کئی برس بیت گئے ہیں. اس کے شہید، ان فیملی کے متاثرین اس بات سے بہت مایوس ہیں کہ کسی نے اس یادگار کے بارے میں سوچا تک نہیں. تو میری درخواست ہے، ویسے تو پرائیویٹ ممبر ڈے کے دن بھی منسٹرز کوئی بھی نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہے، لیکن ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو ان کی PIA کے ہیں. آپ منسٹر تو ہیں، PIA نہیں ہیں. تو اس مہینے اس تاریخ کو وہاں اطراف میں کئی پارک ہیں، ایک چھوٹی سی یادگار بنا دیں، کیونکہ اس میں بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئے تھیں. بہت قابل ذکر ہیں، لیکن ہمارے ایک معروف صحافی جرنلسٹ انصار عالم بھی اسی میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو میری گزارش ہے کہ ان کی یادگار ضرور بنائی جائے. اچھا، دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ایک بہت ہمدردانہ سوچ رکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جس میں جو لوگ بے روزگار کر دیے گئے تھے ان کو واپس جابس پہ لایا جائے. یقیناً نیک نیتی سے ہی بنائی تھی، لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا کہ انہوں نے جو اسپیشل کمیٹی نام رکھا تھا وہ اس کے اوپر بڑا صحیح بیٹھ رہا ہے. کیونکہ میں اسپیشل پرسن اور خصوصی افراد کے لیے کام کرتی ہوں اور ان کے قانون کو پاس کرانے کے لیے 15 سال سے جدوجہد کر رہی ہوں اور وہ نہیں ہو سکی. تو یہ اسپیشل کمیٹی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی بدنظمی کا شکار ہے کہ یہ اپنے اس گول کو شاید پورا کرتی مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں ہم لوگوں کی انرجی بہت صرف ہو رہی ہے. اس کی 42 میٹنگیں ہو چکی ہیں. میں بہت کم ہی ناغہ ہوا ہوگا، میں تمام میٹنگوں میں شریک رہی. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود اس کی ممبر ہیں. آپ یہیں سے پکڑ لیجئے اگر میں کہیں جھوٹ بول رہی ہوں. تو ان بے روزگار لوگوں کو ایک آسرا دینے کے بعد یہ ہے کہ وہ افسران بالا جن کو کہ فیصلے کرنے ہیں، اہم ترین علاقوں کے وہ لوگ آتے نہیں ہیں. انہیں شو کو نوٹس بھی دیے گئے جو قانون چیئرمین صاحب کے ہاتھ میں تھا. چیئرمین اپنی جان دھونے ڈال رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتی تھی یہ واک کر کے دبلے ہوئے ہیں، لیکن اس غم میں مجھے دبلے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جواب دہ ہیں ان ملازمین کے. اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے. آپ اس کا طریقہ بتا دیں ہمیں، اسکروٹنی کریں تاکہ اس کا رش کم ہو اور جائز لوگوں کو یہ مل سکے. اچھا، ہمارے ساتھ تو ہم تو بلکہ دوہرا زخم ہے ہمارا کہ بہت بڑی تعداد کراچی کے بے روزگار ملازمین کی ہے جو PIA میں، سول ایویشن میں، KE میں، سوئی صدرن گیس میں، یہ تمام کے مین آفیسز کراچی میں ہیں. اور میری کئی بار کی درخواستیں دینے کے بعد، زبانی بات کرنے کے بعد، کراچی میں میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ یہ طبقہ جو بے روزگار ہے اس کے پیٹ جو ہے پتھر سے بندھے ہوئے ہیں. وہ کیسے اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ بہت سردیوں میں یہ پروگرام شروع ہوا، اس میں بھی کچھ لوگ آئے، لیکن اب مایوس ہو کے وہ یہاں تو نہیں پہنچ پا رہے. لیکن ان کے سامنے میں اور مندو خیل صاحب پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح سے، کیونکہ یہ ہیڈ آفیسز سارے وہاں پہ ہیں. وہ لوگ آتے نہیں ہیں، نہ یہاں آتے ہیں نہ وہاں. لیکن اگر کراچی میں میٹنگ ہو تو شاید ہم انہیں پکڑ کے بٹھا سکیں. تو یہ بتائیے، یہ اسپیشل کمیٹی کیا معذور کمیٹی اس کو کہنا شروع کر دیں کیا؟ کیوں؟ اچھا، دوسرا یہ کہ انتہائی ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے، خاتون منسٹر نے کہا، ارے کہاں ٹائم لگا رہی ہیں آپ، یہ جعلی کمیٹی ہے. اگر یہ جعلی ہے تو ہماری انرجی کیوں صرف کی جا رہی ہے؟ ان سے کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم سے کہ آپ کا روزگار ہو جائے گا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے اور آپ کی ذات سے امید رکھتی ہوں. آپ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے حلقوں کے کتنے لوگوں کی ملازمتیں ہوئیں؟ مجھے بتا دیجئے. میرے پاس کراچی کے ایک بندے کی ملازمت نہیں ہوئی، ایک بندے کی بھی نہیں ہو سکی ہے. مجھے اس کا جواب چاہیے کہ وہ جو ایک فہرست ہے کہ کراچی کو اس سے بھی محفوظ رکھیں، اس سے بھی محفوظ رکھیں، PIA کا دفتر بھی اٹھا کے لے آئیں، یہاں پہ بینکوں کو بھی لے آئیں، بے روزگاروں کو بھی اٹھا لائیے. آپ یہاں پہ جاب دے دیجئے اسلام آباد میں، ہم ہنسی خوشی ملا لیں گے ان کو. مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے.